السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ لے کر کے 70 سال تک آگ کی پوجا کرنے والا 1 منٹ میں کیسے جنتی بن گیا۔ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست شمعون نامی شخص رہتا تھا۔ اس نے 70 سال تک آگ کی پوجا کی۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت حسن بصری کو معلوم ہوا کہ میرا وہ پڑوسی بیمار ہے۔ آپ اس کے گھر پہنچے، جا کر کے دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور آگ اس کے پاس سلگ رہی ہے۔ آگ کے دھوئیں سے، آگ کی لپٹ سے وہ کالا ہو چکا ہے، اس کا چہرہ کالا ہے۔ حضرت حسن بصری اس کے پاس جا کر کے بیٹھے اور اس سے کہا کہ تم نے 70 سال تک آگ کی پوجا کی، اب تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ، اب تم پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب تو تم اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تم نے 70 سال تک آگ کی پوجا کی ہے، اب تمہاری زندگی کا آخری ٹائم ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ تم مرنے کے بالکل قریب ہو، تو اب تو کلمہ پڑھ لو، اب تو اس رب کی عبادت کر لو جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ کہ اس آتش پرست نے کہا، اے حسن بصری، اسلام سچا مذہب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن مجھے اسلام کے سچا ہونے کی، حق ہونے کی کوئی نہ کوئی نشانی تو دکھا دو۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اگر تم نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، یہ آگ ہے، تم نے اس کی 70 سال پوجا کی ہے اور میں نے اس کی 1 دن بھی پوجا نہیں کی ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ تم اس کے پجاری ہو، یہ آگ تمہیں نہ جلائے، اور میں اس کا پجاری نہیں ہوں تو یہ آگ مجھے جلا دے، لیکن مجھے اپنے رب کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ یہ آگ مجھے نہیں جلا سکتی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا کہا اور اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈال دیا۔ کافی دیر تک آپ نے اپنے ہاتھ کو آگ میں رکھا، باہر نکالا، اس آتش پرست نے دیکھا کہ ہاتھ جلنا تو دور کی بات ہے، حضرت حسن بصری کے ہاتھ کا ایک بال بھی نہیں جلا ہے۔ دیکھ کر کے اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اس کی پیشانی سے نور اسلام چمکنے لگا۔ ناظرین اکرام، اب اس آتش پرست نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے یہ مان لیا، اقرار کر لیا کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن اب یہ بتائیے کہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، میں ایسی بیماری میں گرفتار ہوں کہ نہ جانے کب میری سانس رک جائے اور میں مر جاؤں۔ 70 سال تک میں نے آگ کی پوجا کی ہے، اب میں اس عمر میں آ کر کے اس حال میں کلمہ اگر پڑھ بھی لوں تو میں اللہ کی عبادت کیسے کر پاؤں گا؟ میں تو مرنے کے بالکل قریب ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں موت آئے گی تو میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، جو تم نے 70 سال تک آگ کی پوجا کی ہے، 70 سال تک تم نے جو شرک کیا ہے، میرا رب اس کو معاف فرما دے گا اور تمہارے 70 سال کے گناہوں کو معاف فرما کر کے تمہارے اوپر مہربانیاں فرمائے گا۔ حضرت حسن بصری کی یہ بات سن کر کے اب اس نے اگلا سوال کر دیا کہ ٹھیک ہے، تمہارا رب مجھ پر مہربانی فرمائے گا، میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، مجھ پر عذاب نہیں کرے گا، تو تم مجھے ایک اقرار نامہ لکھ کر کے دے دو، تم مجھے اس بات کی سند دے دو کہ میرے مرنے کے بعد کلمہ پڑھ کر کے میں مروں گا مسلمان ہو کر کے، تو رب مجھ پر رحم فرمائے گا، مجھ پر عذاب نہیں فرمائے گا۔
حضرت حسن بصری نے کچھ نہیں سوچا اور ایک تحریر لکھ دی، اقرار نامہ لکھ دیا کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو کر کے مرو گے، کلمہ پڑھنے کے بعد مرو گے، تو جو تم نے 70 سال گناہ کیے ہیں، آگ کی پوجا کی ہے، میرا رب تمہارے 70 سال کے ان گناہوں کو معاف فرما کر کے تمہارے اوپر رحم فرمائے گا اور تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ حضرت حسن بصری نے اقرار نامہ لکھ دیا۔ اس نے اقرار نامہ لیا اور کہا کہ حسن بصری، جب میں مر جاؤں تو اس اقرار نامے کو تم قبر میں میرے ہاتھ میں رکھ دینا، تم مجھے کفن دینا، غسل دینا، اور آپ جو ہے مجھے قبر میں اتارنا اور اسی اقرار نامے کو میرے ہاتھ میں رکھ دینا تاکہ یہ میرے کام آئے، رب کی بارگاہ میں میں اسے دکھا سکوں کہ حسن بصری نے مجھے یہ اقرار نامہ دیا ہے اور مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ رب مجھ پر عذاب نہیں فرمائے گا۔ حضرت حسن بصری نے اقرار نامہ اس کے ہاتھ میں دیا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا اور فوراً مر گیا۔ ناظرین اکرام، حضرت حسن بصری نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، بہت سارے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس کو دفنانے کے بعد حضرت حسن بصری اپنے گھر پہنچے اور آپ جو ہے اپنے دل میں خیال کرنے لگے کہ مجھے اپنے انجام کا خود نہیں معلوم کہ میرا کیا حشر ہوگا، میرا کیا حال ہوگا، میرے اوپر عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے اپنا حال معلوم نہیں ہے، تو پھر میں نے اس شخص کو اس بات کا اقرار نامہ کیسے لکھ کر کے دے دیا، اللہ کی ملک پر میں نے کیسے مہر لگا دی، یہ تو میرے رب کے اختیار میں ہے عذاب دینا نہ دینا، لیکن میں نے یہ کیسے لکھ کر کے دے دیا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، اسی سوچ و بچار میں، اسی پریشانی کے عالم میں آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ آپ جب سوئے تو خواب میں آپ نے اسی شخص کو دیکھا کہ جس نے 70 سال تک آگ کی پوجا کری اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے مرا۔ حضرت حسن بصری نے دیکھا کہ یہ ایک بڑے عالیشان باغ میں ٹہل رہا ہے، اس کے سر پر بڑا خوبصورت تاج رکھا ہوا ہے اور یہ بڑا خوش ہے۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ بھائی بتائیے تمہارے ساتھ کیا ہوا، کیسی گزری؟ اس شخص نے کہا کہ کیا پوچھتے ہو، جو رب نے مجھ پر مہربانیاں فرمائی ہیں، جو عنایتیں اور نوازشیں میرے رب نے مجھ پر کی ہیں، میرے اندر ان کو بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وارحم الراحمین ہے۔ رب نے مجھے معاف فرما دیا ہے، میرے درجات کو اللہ نے بہت زیادہ بلند کیا ہے، مجھے ایک عالیشان محل میں اتارا گیا ہے، رب نے مجھے اپنا دیدار بھی کرایا ہے۔ پچھلی زندگی کے جب میں نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا، اس سے پہلے میں نے جتنے گناہ کیے تھے اللہ نے سب کو معاف فرما دیا ہے۔ اے حسن بصری، اب تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں رہا ہے، جو تم نے مجھے اقرار نامہ لکھ کر کے دیا تھا لیجئے، اب اس اقرار نامے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا اقرار نامہ آپ مجھ سے واپس لے لیجئے۔ اتنا خواب دیکھنے کے بعد حضرت حسن بصری کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اقرار نامہ جو خواب میں اس شخص نے حضرت حسن بصری کو دیا تھا، وہ حقیقت میں آپ کے ہاتھ میں موجود تھا، حقیقت میں تھا۔ آپ تو خواب دیکھ رہے تھے، خواب میں دیا تھا، حقیقت میں وہ اقرار نامہ حضرت حسن بصری کے ہاتھ میں موجود تھا۔ ناظرین اکرام، واقعہ سنانا مقصد نہیں بلکہ آپ کے ذہن میں یہ اتارنا مقصد ہے۔ جب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی ضمانت دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن بصری کی بات کو ٹالا نہیں بلکہ آپ کی بات کو پورا فرمایا اور اس شخص کو عذاب نہیں دیا، تو پھر سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا کیا کہنا ہے؟ جب حضرت حسن بصری کا عالم یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اتنا بڑا گناہگار جنت میں داخل ہو گیا، تو میرے مصطفیٰ کی تو شان ہی الگ ہے۔ سن کر صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ دوسری بات یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارا کام ہے نیکی کرنا، اچھے کام کرنا اور اس کو قبول کرنا
یہ رب کے اختیار میں ہے. وہ چاہے تو ایک نقطے پر بخش دے، وہ چاہے تو ایک نقطے پر پکڑ کر لے. اللہ چاہے تو ایک نقطے پر پکڑ کر لے، اور اللہ چاہے تو ایک نقطے کی وجہ سے اپنے بندے کو معاف فرما دے. میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. اپنے رب کی بارگاہ میں تم آ کر کے دیکھو، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دیکھو، وہ ضرور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جب ایک آتش پرست کے جس نے 70 سال تک آگ کی پوجا کی، میرے رب نے اس کو معاف فرما دیا، تو یار ہم تو جو ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں. تو ناظرین کرام، عشق رسول اگر دل میں کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے تو زندگی کے ہر موڑ پر اور مرنے کے بعد بھی ہر جگہ پر کامیابی ہمارے قدم چومے گی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے اگلے واقعے کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اسی طرح کا اسلامی واقعہ جب بھی میں یوٹیوب پر اپلوڈ کروں تو اس کی لنک پہلے آپ کے پاس پہنچے، اور آپ اس طرح کا ایمان افروز واقعہ سن کر کے اپنا ایمان تازہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.